تفسیر عثمانی دے، تفسیر عثمانی وہ مباہلے کا بیان نکالیں، سورہ آل عمران اور 61 نمبر آیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا وہ بھی نکال دیں جہاں مباہلے کی بحث ہے، لکھا نا جواز ہے، نیچے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھنے کا۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ آج چند باتیں ویسے تو عرض کرنی ہے آئین کے حوالے سے، کہ بہت سارے علماء تحقیق کے بغیر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئین اسلامی ہے، اور کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی نشست سے ہوئیں۔ اسلام آباد کے اکابر علماء ایک مرتبہ آئے، اسی پر بات چل پڑی تو وہ کہنے لگے کہ آئین اسلامی ہے۔ تو میں نے سوال کیا، حضرت بات یہ ہے کہ آپ بتائیں آئین کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، آئین دیکھا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پڑھا ہے؟ کہنے لگے پڑھا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سنا اس میں اکابر علماء کے دستخط بھی ہیں، اکابر علماء کے دستخط بھی ہیں۔ میں نے کہا آئین تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ بازار چلے جائیں اور آئین کی کتاب لے لیں، آپ کو آرام سے مل جائے گی اور آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ تو ہمارا عمومی طور پر المیہ یہ ہے کہ بس بغیر دیکھے کہتے چلے جاتے ہیں کہ جی آئین اسلامی ہے، اور آئین کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ بات تو یہ کہتے ہیں کہ علماء نے بنایا۔ نیچے نہ بیٹھیں، اوپر علماء نے بنایا ہے۔ حالانکہ یہ علماء نے نہیں بنایا، اس وقت کچھ افسران نے بنا دیا، اور بہت ساری اس میں کفریہ باتیں موجود ہیں۔ اگر انسان مسلمان ہو اور کوئی ایک کفر کی بات کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ آئین میں بہت ساری باتیں کفریہ موجود ہیں۔ اس سے قبل بعض رات یہ بھی پوسٹر لگا رہے ہیں کہ جی مباہلہ جائز ہی نہیں ہے، مباہلہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکابر نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تفسیر عثمانی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کے ذیل میں دیکھ لیجیے، حضرت نے فرمایا کہ بعض علماء کی رائے ہے، سلف کی رائے یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جائز ہے، اور پھر یہ کہ اگر کسی مسلمان سے کیا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اگر مسلمان کاذب متعنت ہو، اور یعنی جھوٹا بھی ہو اور جھوٹ پر اصرار بھی کر رہا ہو، تو حضرت نے لکھا ہے کہ مسلمان سے بھی جائز ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی مباہلہ جائز ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو جائز لکھا ہے، اور مسلمان سے بھی جائز لکھا ہے، جبکہ اپنی غلطی پر وہ اصرار کر رہا ہو۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں ہم بھی جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں، ہم غلط سمجھتے ہیں، ہم اسلامی نہیں سمجھتے، لیکن ہم مجبوراً ایسا کر رہے ہیں۔ الضرورات تبیح المعذورات کے تحت ہم مجبوراً ایسا کر رہے ہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، کہا جاتا ہے کہ ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت کو اصل نہیں بنایا جائے گا، ضرورت کو اصل نہیں بنایا جائے گا۔ اور یہاں ضرورت کو اصل بنا لیا گیا، ایک مجبوری کے درجے میں بعض علماء نے اختیار کیا، اور وہیں پر اکابر نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ بڑے بڑے اکابر نے، مفتی رشید صاحب احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے۔ اور بات یہ کہ آج جتنی تباہی مچی کھڑی ہے، پاکستان آج معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور موجودہ حکومت اور ظلم پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ یہ جب بھی آتے ہیں سارا بوجھ عوام پر ڈالتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، میں نے کئی بیانوں میں کہا کہ بوجھ عوام پر نہ ڈالیں۔ 22 کروڑ عوام قدم قدم پر ٹیکس دے رہی ہے۔ ایک صابن لیتے ہیں نا کوئی، اس پر بھی ٹیکس ہے، ایک بچوں کا پیمپر ہے اس پر بھی ٹیکس ہے۔ کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے جہاں ٹیکس نہ لگا دیے گئے ہوں۔ حالانکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کے بجائے آپ ملک کے 15-20 لاکھ افراد جو اس ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں، عدلیہ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، افسران ہیں، آپ ان کی تنخواہیں کم کر دیں، ان کی تنخواہیں ایک مزدور کی تنخواہ کر دیں ایک وقت تک کے لیے، مجبوری ہے۔ ان کی تنخواہیں اسی طرح قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے وزراء اور جو ممبران ہیں، ان کی تنخواہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ سارا زور بیچارے عوام پر ڈالا جا رہا ہے، عوام پس کر رہ گئی ہے۔ اور میں نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہیں۔ گھر گرائے جا رہے ہیں، غریبوں کے گرائے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے، ابھی تک کسی بڑے آدمی کا گھر گرایا گیا؟ کسی زرداری کا؟ اور نواز شریف کے محلات، عمران خان صاحب خود محلات میں رہ رہے ہیں، گھر غریبوں کے گرائے جا رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح غریبوں کے گھر گرانا جائز نہیں ہے۔ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کو جگہ دے رہائش کی، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ غیر قانونی۔ تو قانون تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ کے لیے الگ قانون ہے، حکمرانوں کے لیے الگ قانون ہے جب سے پاکستان بنا ہے، اور غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ غریب کے گھر گرائے جاتے ہیں، آج سے نہیں عرصے سے ہو رہا۔ آپ نے کسی وزیر کے، کسی جنرل کا مکان اور کسی آئی جی کا مکان، کسی چیف جسٹس یا جسٹس کا مکان بھی کبھی گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ قطعاً نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری تباہی جو پاکستان پر آ رہی ہے، صرف پاکستان پر نہیں ہے، پوری دنیا میں آ چکی ہے۔ پوری دنیا میں دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے کرپشن کی، کہیں آ رہی ہیں خبریں، کہیں نہیں آ رہی، اور موجودہ نظام نے تباہ و برباد کر دیا معاشرے کو۔ ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا، فرمایا یومیہ میرے پاس 200 کالیں آ رہی ہیں طلاقوں کی، اور عدالتوں میں بے حساب طلاقوں کی درخواستیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہم لوگ چل نہیں رہے۔ آج ہم علماء کا ایک بڑا طبقہ بھی ہے، وہ بھی سیر سپاٹے کا پابند ہو چکا ہے، سیر کرنے کا۔ حالانکہ میں نے اس پر بیان بھی کیا ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سفر کر کے سیر پر جانا ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت، میرے علم نہیں ہے، میرا علم ناقص ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کر کے سیر پر نہیں جاتے تھے۔
آج ہمارا اربوں خربوں روپیہ سیر پر خرچ ہو رہا ہے. اس میں علماء کا ایک بڑا طبقہ بھی سیر سپاٹے کا عادی ہو گیا. پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اس جمہوری سسٹم کی وجہ سے. یہاں فحاشی کو آزادی ہے، اوریانی کو آزادی ہے، قرآن و سنت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں جی آئین میں لکھا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، قرآن و سنت ہوگا. بات یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں گا، ہوتا نہیں ہے. تو اب ہوں گا سے مسلمان نہیں ہوگا. اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے، اسی میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہمارا نظام جمہوری ہوگا. تو ایک طرف سپریم لا قرآن و سنت ہوگا اور دوسری طرف جمہوریت کی باتیں. یہ دونوں چیزوں میں تصادم پایا جاتا ہے. آج پاکستان میں شراب کے اڈے عام ہیں، بدکاری کے اڈے عام ہیں، جوئے کے اڈے عام ہیں. وہ سارا اس نظام کی وجہ سے ہے. کرکٹ کو دیکھیے، علماء نے کرکٹ کو ناجائز اور حرام لکھا ہے. آپ کے مسائل اور ان کا حل اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے. علماء نے لکھا ہے کہ شریعت ایسی تفریح کی اجازت دیتی ہے جس میں انسان کی ورزش ہو جائے، اور بات ہے. لیکن جہاں اس کو مقصد بنا لیا جائے، نمازوں کے اوقات ضائع ہونے لگیں اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے اور جوا کھیلا جانے لگے، تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے 1200 سال تک اسلامی حکومتیں رہیں، کہیں کرکٹ کی جماعت نہیں ملے گی. اب کرکٹ کو علماء بھی دیکھتے ہیں، بلکہ مجھے کسی نے بتایا آج کل تو طلبہ بھی بہت سنتے ہیں. یوں رومال ڈال کے نا، موبائل رکھا ہوا ہے کان میں اور یوں رکھا ہوا ہے سامنے، کتاب رکھی ہوئی ہے حدیث تفسیر اور فقہ، اور سن رہے ہیں کرکٹ. مولوی صاحبان، آج ہم کمزوریوں کی طرف جا رہے ہیں. ہر طرف بے حیائی فحاشی عام ہے. ہمارے ایک بڑی تعداد خطبہ کی نماز تہجد چھوڑ چکی اور نماز پڑھ کر ڈٹ کر سوتے ہیں 10-11 بجے تک. جو پڑھانے والے ہیں ان کی تو مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو جلدی کام شروع کرنے والے ہیں ان میں برکت دے دے. اور یہاں علماء کا ایک طبقہ، ساری کی بات نہیں کرتا، بڑے بزرگ بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، لیکن ایک طبقہ کمزوریوں کا شکار ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب سے مدارس میں میٹرک اور مڈل کا نصاب آیا ہے، کمزوریاں زیادہ آ گئی ہیں. کہتے ہیں جی ہم بطل پیدا کریں گے. بطل ہیں مجاہد، گفتگو کرنے والے. مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. مجھے اب تک ایک عالم نہیں ملا جو میرے ساتھ کھڑا ہو کر اس طاغوتی نظام میں میرے ساتھ کھڑا ہو کر بولنے والا بن جائے. اب تک تو نہیں ملا. آگے اللہ تعالیٰ دے دے. میں 20 سال سے تلاش کر رہا ہوں. ویسے کہتے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کھڑا ہونے والا وہ بطل کہاں ہیں؟ وہ گفتگو کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ حق و صداقت کی آواز بلند کرنے والے کہاں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی ہم نے میٹرک کو اس لیے قرار دیا ہے شرط، اور اس بارے میں میں تفصیلاً عرض کر چکا. تو بہرحال یہ ایک دو اعتراض کا جواب دیا. تو ایک کہا جاتا ہے جی ہم نے مجبوراً اختیار کیا ہے اس کو. تو مجبوری کا درجہ اور وہ ضرورت کا درجہ ایک حد تک رہتا. اس کو اصل بنا لو اور اس کی تعریف و توصیف شروع کر دو اور کو اسلامی جمہوریت. ایک کو کفر ہے، کو اسلامی جمہوریت. کل کہو گے اسلامی شراب، اسلامی زنا، نعوذ باللہ، اسلامی شراب، اسلامی جوا، اسلامی سود، کہ یہ جائز ہو جائے گا جو ہے ہی کفر. تو اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ اب بات ایک اور سوال کیا جاتا ہے جی سارے اکابر ایک طرف ہیں اور آپ زیادہ سمجھدار آ گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ سارے اکابر ایک طرف ہیں. بہت سارے علماء کی رائے ہے لیکن وہ خاموش
اکثریت ہے. میری رائے یہ ہے کہ اکثر علماء اس نظام کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے آئین اور قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ ملکی آئین، قانون، نظام کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو جرم قرار پائے گا. اب بیچارے کہاں سے کریں؟ ان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. تو کہیں گے آپ کو کیوں نہیں پولیس پکڑتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں بھی گرفتاری کے آرڈر بارہا ہوئے، تو ہم نے جواب دیا ہم گرفتاری تو نہیں دیں گے، شہادت کو ترجیح دے دیں گے، شہادت کو ترجیح دے دیں گے. وہ کہتے ہیں ایسا دیوانہ ہے، اس دیوانے کے ساتھ ٹکرانا مشکل ہے، دیوانے بن جاؤ، اور پہلے قربانی لگ چکی. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی اکابر اس کی سب کی رائے ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے. لیکن وہ بیچارے دبے ہوئے، ان کو بولنے کوئی نہیں دیتا، وہ آواز بلند کریں تو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے. اس جمہوری نظام کو اس وقت ایک قسم کا الہ بنا لیا گیا ہے، الہ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی بولے تو اتنا شور بپا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کارٹون بنائے جائیں تو اتنا شور بپا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جائیں اتنا شور بپا نہیں ہوتا، اور ازواج مطہرات کے کوئی کارٹون بنا لے اتنا شور بپا نہیں ہوتا جتنا جمہوریت کو کوئی کچھ کہہ دے، یا جو اکابر جمہوریت پسند ہیں ان کو صرف اتنا کہہ دے کہ حضرت ادب سے آئیے مناظرہ مباحلہ کر لیتے. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. آج سے چند سال پہلے بھینسا نامی پیج اور کئی پیج آئے تھے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ توہین، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ تعالیٰ کے کارٹون بنائے گئے. یعنی میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گندے کارٹون، صحابیات کے. میں نے پورے پاکستان میں آواز لگائی، سارے پاکستان میں مجموعی خاموشی نظر آئی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جائیں، اس پر تو خاموشی ہو، کوئی شور شرابہ نہ مچے. لیکن جمہوریت کو جس کو اکابر نے کفر لکھا ہو اس کو تھوڑا سا کچھ کہہ دو تو اس وقت طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ابھی آپ کو کیسے یہ بات نظر آئی ہے؟ بات یہ ہے میرے بیانات حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے لے کر اب تک کے ذرا اٹھا کر دیکھ لو خدا کے لیے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے وقت بیان میرا کیا تھا جمعے کو، اس کے بعد سے لے کر 20 سال ہو چکے ہیں. تمام بیانوں میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن اب تھوڑا سا ایک انداز جھنجھوڑنے کا اختیار کیا. اکابر کو جھنجھوڑنے کا، جھنجھوڑا جاتا نا ادب کے ساتھ، کہ ہم مناظرے مباحلے کا چیلنج دیتے ہیں. اور یہ صرف ان کو نہیں، آج میں نے الحمدللہ سارے کے سارے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو اور ہندوؤں کو مناظرے مباحلے کا چیلنج دیا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں تیاری کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، انسان سوچ سوچ کے تھک جاتا ہے. اب جو آج صبح کا میں نے بیان تیار کیا، کل سے میں طبیعت اتنی تھک گئی میری کہ بتا نہیں سکتا. یہ جو چونکہ اس موضوع پر کتابیں نہیں ملتی، یہودیت پر، سکھوں پر اور عیسائیوں پر، ان پر کوئی خاص کتابیں نہیں ملتی. اگر ملتی ہیں تو وہاں انداز تکلم ایسا ہے کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، عوام بیچاری کیسے سمجھے گی؟ ہم نہیں سمجھ سکتے علماء. ہم نے بڑا سوچا کتابوں کا مطالعہ، کل ہی 5000 روپے کی کتابیں منگوائیں، اس سے پہلے بھی کتابیں منگواتا رہا، مطالعہ کرتا رہا. تو یہ جو بیان میں نے تیار کیا اللہ کے فضل و کرم سے، میں تو ایک مچھر مکھی ہوں، اللہ تعالیٰ مچھروں سے بھی کام لے لیتا ہے. ہماری حیثیت تو اس کائنات کی وسعتوں میں ایک مچھر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس زمین کی، اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کا پر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. اللہ اکبر. یہ سارا جہاں مچھر کا پر بھی نہیں ہے تو ہم بھی تو اسی میں رہتے ہیں. ارے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس پر رو رو کر دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اس سفر میں اکیلے ہیں، ہمارے معاون پیدا کر دے۔ یوں ایک اکثریت ہے جو دلوں سے دعائیں کرتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو دور دراز اس فکر کے حامی ہیں، لیکن بولنے والے، آ کر میرے ساتھ کھڑے ہونے والے ابھی تک کوئی ایک عالم نہیں آیا، جس کا مجھے دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آگے پیدا کر دے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ ہی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اکابر کو کیوں نہ سمجھ میں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دل میں بات ڈال دیتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے سارے اکابر نے، سارے متون نے، ساری فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ دف بجانا جائز ہے، شادی کے موقع پر دف بجانا جائز ہے۔ کہتے میں بھی یہی کہتا تھا، لیکن فرمایا کہ مجھے ایک نوجوان عالم کی تحریر ملی، میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے اپنی رائے تبدیل کر دی۔ اب فرمایا سارے علماء، اکابر، بزرگان اور فقہاء احناف کے سارے بزرگ سارے ایک بات لکھ رہے ہیں، اس نے تحقیق سے ثابت کی کہ دف بجانا ناجائز اور حرام ہے۔ کہتے ہیں میں اس کی رائے سے متفق ہو چکا۔ بہرحال اب اصل موضوع کی طرف تھوڑی سی بات کرتا ہوں چونکہ بات لمبی ہوگی۔ دیکھیے بات یہ، لوگ آئین کو اسلامی کہتے ہیں، اب آئین کے اندر کچھ کفری باتیں اس کی طرف اشارہ کروں گا چونکہ وقت زیادہ ہو چکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر قصاص کا، جو قصاص کسی پر آ جائے تو اس کو معاف کرنے کا کسی کو حق نہیں، ورثاء کو ہے، لیکن ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قصاص کو صدر صاحب معاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ اگر ویسے ہو، قانون نہ ہو تو گناہ، لیکن قرآن سے متصادم ایک بات کو قانون کا درجہ دو گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا، اور یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، ہمارے پاکستانی آئین میں لکھا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی مواخذے سے بری نہیں ہے، خلیفہ وقت بھی اگر غلطی کرے گا اس کو حاضر کیا جائے گا، لیکن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے صدر، وزیر اعظم، گورنر، قومی اسمبلی کے وزراء اور صوبائی وزراء سب کو استثناء حاصل ہے۔ اب یہ قانون بنا ہوا ہے، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا، پوچھ لیجیے کسی وکیل سے۔ اگر یہ خالی ویسے ہو، قانون نہ ہو، ویسے عمل ہو، تو یہ کیا ہے؟ گناہ، چونکہ قرآن سے متصادم بات ہے نا۔ لیکن جب اس کو آپ قانون کا درجہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ قرآن سے متصادم قانون کو قانون کا درجہ دے دیا۔ ایسے ہی شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ امیر مرد ہوگا، مسلمان مرد ہوگا، جبکہ ہمارے ہاں یہاں یہ ہے کہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی وزیر اعظم۔ اور ایسے ہی قرآن و سنت چوری ثابت ہونے پر قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور اور چورنی جو ہیں جب چوری کر لیں تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں جب چوری ثابت ہو جائے، جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ اگر چوری ثابت ہو جائے گی تو چند سال کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ اسلام سے متصادم بات کو قانون کا درجہ دیا گیا، اور کہاں دیا گیا ہے؟ آئین میں۔ تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس پر میری کتابیں تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں، پاکستان کا آئین، قانون، نظام اسلامی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ڈاکو کی سزا ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ڈاکہ ثابت ہو جائے تو اور سزاؤں کے ساتھ ہاتھ پاؤں، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا، جبکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے نہیں، اگر کسی سے یہ ثابت ہو جائے تو چند سال کی سزا دی جائے گی۔ آج تک کسی چور کو سزا دی گئی؟ یا چوری ہوئی نہیں پاکستان میں؟ ہاں، کسی ڈاکو کو سزا دی گئی؟ نہیں۔ شراب پینے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شراب پیے اس کو 80 کوڑے لگائیں۔ چیف جسٹس صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہماری پولیس کے ہاں سے
جن کو شراب کی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو پولیس کو کوڑے لگنے چاہیے، 80 کوڑے ساری پولیس والوں کو، الا ماشاء اللہ۔ لیکن کون لگائے؟ یہاں تو آئین میں یہ ہے ہی نہیں۔ اور کہا جاتا ہے جی اگر کسی کو ثابت ہو جائے تو چند سال کی سزا دی جائے گی، تو یہ قرآن سے متصادم قانون کو جو ہے بات کو قانون کا درجہ دیا گیا، یہ کفر ہے اور یہ آئین کرتا ہے۔ زنا، شریعت مطہرہ کہتی ہے اگر شادی شدہ زنا کرے تو سنسار کیا جائے، اور غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو چند سال کی قید دی جائے گی اور سزا کی قید دی جائے گی۔ ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں، ابھی تفصیل چونکہ جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میں تمام مفتیان کرام اور علماء کرام جو آئین کو اسلامی کہتے ہیں ان کو مناظرے مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں۔ مقصد جھنجھوڑنا ہے، اللہ کے بندو غور کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے مجبوراً اس کو اختیار کیا، جمہوریت ہے کفر۔ میں نے کہا پھر امریکہ آیا تھا افغانستان میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو وہاں ملا عمر کہتے کہ ہم نے مجبوراً امریکیوں کو اجازت دے دی، رو ہمارے پاس کہاں لڑنے کی طاقت ہے۔ تو یہ بزدلی کی باتیں، 70 سال سے آپ یہی باتیں کر رہے ہیں، 70 سال بیت گئے، اور آخر ہم بھی تو کہہ رہے ہیں ہمارا جامع حفصہ شہید ہو گیا، یہ جلائی چل رہا ہے۔ انہی دنوں میں آپریشن چل رہا تھا، جامع حفصہ شہید کر دیا گیا، میرا بیٹا مولانا حسان غازی شہید ہو گئے، میرے بھائی اکلوتے بھائی مولانا عبدالرشید غازی شہید کر دیے گئے، میری والدہ شہید کر دی گئیں، اور اس کے علاوہ میرے 2 پھپھی زاد بھائی جو ہے مولانا انعام اللہ شہید کر دیے گئے، اور ابو اسامہ شہید کر دیے گئے، اور ایک بڑی تعداد شہید کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم حق و صداقت کی آواز بلند کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں پر تو یہ تکلیف نہیں آئی۔ آپ کہتے نہیں جی مسائل پیدا ہو جائیں گے، مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی مسائل ہیں۔ میں 5-6 سال سے باہر نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا ہے، تو میں نے کہا آپ آ جائیں، جامع حفصہ آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور ابھی اپنے بیوی بچوں اور خاندان کو لے کر آئیں۔ کہتے ہیں ہماری بیویاں نہیں آنا چاہتی، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا پہلے اپنی بیوی کو تو تیار کرو، میری تو الحمدللہ جو ہے میرے ساتھ تو ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی نہیں ہے اور کرتے ہو مناظرہ، اور میرے سوالات کے جوابات نہیں دیتے، صرف شرارت اور آنے کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کہتے جی آپ لال مسجد آ جائیں۔ میں نے کہا جی حکومت میری راہوں میں رکاوٹ بنی کھڑی ہے، پوری حکومت پورا نظام، کیونکہ میں اس نظام کے خلاف بولتا ہوں، آپ تو بولتے نہیں، تو آپ حکومت سے اجازت لے لو کہ چلو اتنی اجازت مجھے دے دو کہ لال مسجد میں آ جاؤں گا، جامع حفصہ کی زمین ہی پر کر لیں گے، میں آنے کو اگلے جمعے کو تیار ہوں۔ آپ حکومت سے اجازت لے دو، تمہیں تو آنے کی کوئی مشکل نہیں، آ جاؤ، آج جمعے کو آ جاتے، صرف بہانے۔ اور پھر میں الحمدللہ قادیانیوں کو چیلنج دیا، شیعوں کو دیا، یہودیوں اور سکھوں کو دے رہا ہوں۔ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہو، کس کو مناظرے مباحثے کا چیلنج دیا؟ باطل کو للکارنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچ لو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پانی بند کر دیں، بند کر دیں۔